سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں زندگی میں اتنا غمگین کبھی نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا جب میں حتیم میں تھا اور لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، منبر کیسا ہے، محراب کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، رنگ کیا ہے، رقبہ کتنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام پریشان اور غمگین کھڑے ہیں حتیم کے اندر اور سامنے قریش مکہ، کفار مکہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا، جب میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا اور میرے سامنے لا دیا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو کفار نے نبی علیہ السلام سے جب سوال کیے، اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لا دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو وہ سوال کریں، میں نہیں کہتا تھا اللہ محراب دکھا دے، جو سوال صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کفار کریں، یعنی عتبہ کرے یا شیبہ کرے یا ابو جہل کرے یا ابو لہب کرے، جو وہ سوال کریں اللہ رب العالمین مسجد اقصیٰ کا وہ حصہ میرے سامنے کر دے، یعنی جو کلر ہے، جو اینٹ ہے، جو گنبد، جو شکل ہے، جو مینار ہے، اللہ رب العالمین وہ حصہ میرے سامنے کر دیں۔ جیسے آج کا کیمرہ مین عدسہ اس کو کہتے ہیں نا، کیمرے کو عدسے والے کرتے ہیں، ایسے پکچر کی، ایسے پیچھے کر دیا، ایسے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیمرہ ایجاد اس وقت کرا دیا تھا جب شب معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ نے سوال کیے، اللہ رب العالمین وہ مسجد اقصیٰ کا حصہ سامنے کر دیں اور میں دیکھ کر بتا دوں ایسا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، پہلے آسمان کی طرف چلا تو میری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ کفار کو بتا رہے ہیں، اب دیکھیں آپ، کہتے جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لوگوں نے پوچھا نا موسیٰ کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، لوط کیسے تھے۔ اب کفار مکہ نے کوئی سوال چھوڑا نہیں، نہ آج ہم کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں چھوڑتے ہیں، ایک سوال کی کھال بھی اتار دیتے ہیں، تب بھی وہ سوال بھی چیخ رہا ہوتا ہے بس کر، ہم سوال کرے ہی جا رہے ہوتے ہیں، نہیں شک کے مریض۔ اب انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو میں اچانک، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، چونک گیا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میانہ قد مرد ہیں اور عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الثقفی جو صحابی رسول ہیں ان کی شکل کے ہیں۔ میں نے کہا، جب انہوں نے سوال کیا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اس کے ہم شکل ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے دوست کو دیکھتے ہو، دوست سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اسی شکل میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور موسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی شکل کے ہیں۔ یہ شب معراج کے بعد جو سوالات ہوئے ان کے جوابات میں حتیم میں کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ اب اس سے روایت سے یہ نکلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فضیلت دی، اور دوسری فضیلتیں میں نے پچھلے جمعہ بتائیں، وہاں نماز پڑھنے کا 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کے قریب لد شہر ہے، اس میں دجال قتل ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ختم ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک روایت سنی ہے، وہ پچھلے جمعہ بھی ہم نے بتائی، کہ وہاں پر ایک درخت ہوگا، یہ درخت کے پیچھے بھی اگر یہودی چھپا ہوگا، درخت گواہی دے گا ھذا من ورائی یہودی اقتلہ، مسلمان کو آواز دے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ پتھر ہوگا تو پتھر گواہی دے گا میرے پیچھے یہودی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر رہنے والا ایک ایک یہودی مسلمانوں کے ہاں قتل نہیں ہو جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ درخت کون سا ہے؟ بس بات ختم کرتے ہیں۔ وہ درخت، جس درخت نے گواہی دینی ہے وہ زمین پہ پلنے والا سارے درخت ہے سوائے ایک کے جو یہودی کی گواہی نہیں دے گا۔ یہ آج سن جائیں غور سے، ایک درخت نے نہیں بتانا ہے کہ میرے پیچھے یہودی بچا ہے، اور یہودی اس درخت کی دنیا کے اندر اربوں کے حساب سے شجر کاری کر رہا ہے۔ آپ کے کراچی میں بھی کی ہے،
ہندوستان میں کئی 100 ارب ڈالر اس نے دیے ہیں کہ اس درخت کو یہاں شجر کاری کرو۔ اسرائیل کے اندر جو سب سے کروڑوں کی تعداد میں درخت پایا جاتا ہے وہ وہی درخت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نام جنت البقیع، ہر کسی کی خواہش ہے جنت البقیع میں جانے کی، میری موت آئے تو وہاں دفن ہو جاؤں نا، ہر کسی کی خواہش ہے۔ اگر شرک کرتے ہو تو جہاں مدینے میں بیٹھے ہو تو نہیں بخشے جاؤ گے، اگر خدا کے منکر ہو بیت اللہ میں بیٹھے ہو نہیں بخشے جاؤ گے۔ یہ تو سورہ اعراف کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ جس قوم سے سب سے زیادہ اللہ نے محبت کی، جب انہوں نے شرک کیا اللہ نے ان کو بھی ملعون قرار دے دیا۔ تو جو خدا کے پرتاؤ کو زمین پہ مانگتا ہے، خدا کا شرک زمین پہ مانگتا ہے، خدا ان کو کہیں بخشے گا نہیں۔ اب وہ درخت ہے غرقد کا، اصل لفظ بقیع الغرقد ہے، مسلمانوں نے اس کو جنت البقیع بنا دیا ہے کیونکہ غرقد درخت۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک درخت مسلمانوں کا قومی درخت ہے، ایک درخت یہودیوں کا قومی درخت ہے۔ یہودیوں کا قومی درخت لیسیم یا لائسیم انگلش والے جانتے ہیں، اور مسلمانوں کا قومی درخت کھجور ہے۔ بنی عامر کا ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو اشارہ کیا، کھجور کے درخت کو اشارہ کیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، کھجور کا درخت جھکا اٹھا جھکا اٹھا، نبی علیہ السلام نے اس کو کہا رک جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ درخت نبی علیہ ارجع فإنک، فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ کھجور کا درخت واپس چلا گیا۔ بنی عامر کے شخص نے جب دیکھا تو کہا آج کے بعد میں آپ کی تکذیب نہیں کروں گا۔ صحیح روایت ہے، یہ سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ اس کو لے کر کیا فرمایا، آج کے بعد آپ کی میں تکذیب نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں بھوک نہیں ہوگی، اس گھر میں معاشی تنگی نہیں ہوگی۔ اور اس درخت کو مسلمانوں نے قومی درخت قرار دیا ہے۔ جس ملک میں کھجور کاشت ہوتی ہے وہ ملک غریب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں جہاں کھجور کی کثرت ہے وہ ملک غریب نہیں ہے، امیر ہو گئے، اگر غریب بھی تھے امیر ہو گئے۔ اب غرقد کے بارے میں یہودیوں نے یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن رکھی ہے کہ ہر درخت بھی گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، سوائے غرقد کے درخت کے، جس کو اسرائیلیوں کی زبان میں لیسیم کہتے ہیں، انگلش میں کچھ اور کہتے ہیں، اور عربی میں اسفنج کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں کونو کارپس کہتے ہیں، شاید یہ کیا کہتے ہیں، بڑ، اچھا برگد کا نہیں، غرقد کا، یار غرقد کا درخت ہے، برگد کا نہیں، برگد اور چیز۔ اچھا اس کے یہ 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، 5 سے 6 فٹ، 4 سے 6 فٹ کے درمیان یہ درخت ہوتا ہے۔ یہودی کاشت کر رہے ہیں، نہیں تو آپ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو وہ انٹرنیٹ سے ان کی تصویریں مل جائیں گی، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ برگد جو بڑ کا درخت ہے نا اس کا پتہ چوڑا ہوتا ہے، یہ غرقد کا چوڑا نہیں ہے، یہ باریک پتہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے لگے ہوئے باریک پتہ جھنڈ ہوتا ہے، اور اس کو جو اچھا یہ خاردار ہوتا ہے، خاردار سمجھتے ہیں آپ، کسی اور طرف چلے گئے، خاردار درخت جس میں کانٹے ہوں، آپ ہاتھ لگاؤ زخمی ہو جاؤ، خاردار درخت ہو، جھنڈ کی مانند ہو۔ یہ میرا خیال ہے آپ کے سندھ میں یہ جو ککر ہوتے ہیں نا یہ ایسی بالکل جھنڈ کی مانند ہوتے ہیں، یا پنجاب میں ایک جنڈ کا درخت ہے وہ بھی جھنڈ کی مانند ہوتا ہے، اس طرح کا یہ درخت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اسرائیل ہمیں آفر کرے کہ میں اتنے ارب ڈالر دیتا ہوں تم یہ اپنے ملک میں کاشت کرو، ہمارے پر شک نہیں، ہم لے لیں گے، ہم ایسے ہی مسلمان ہیں۔ یہودیوں نے یہ روایت سن رکھی ہے کہ غرقد کے درخت یہودی کی گواہی نہیں دیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبرستان بنایا جس کو بقیع الغرقد کا نام دیا، جس کو بعد میں آنے والے دور جدید کے مسلمانوں نے جنت البقیع قرار دیا، وہاں سے وہ پودے اکھاڑے، یہ درخت جو تھے یہ غرقد کے درخت اکھاڑ دیے، جو باقی بچے یہ سعودی حکومت نے ان کا پورے سعودی عرب سے صفایا کر دیا، پورے سعودی عرب سے غرقد کے درخت کو جو خاردار جھنڈ کی مانند ہے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ اس روایت کو جب یہودیوں نے پڑھا، یہودیوں نے کہا ہماری تو نجات غرقد میں ہے، غرقد کے درخت کے پیچھے چھپنے میں ہے، باقی تو ہر درخت
ہماری پکار کر مسلمانوں سے کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، مہدی سے کہے گا کہ بھائی میرے پیچھے یہودی ہے، ان کے لشکر سے کہے گا مجھے مار دو، ہمیں تو مارا جائے گا۔ لہٰذا یہودیوں نے اس روایت پر اتنا یقین کیا ہے، اتنا ایمان لایا ہے، مسلمانوں نے ایمان نہیں لایا۔ مسلمانوں نے اگر ایمان لایا ہوتا تو جو نبی علیہ السلام کا محبوب درخت ہے کھجور کا، جس نے نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ بھی کیا ہے، جھکا بھی ہے، رکوع بھی کیا ہے، پکارنے پر تشریف لایا ہے، پھر واپس گیا ہے، اگر مسلمان کا اپنے نبی پر اتنا کامل یقین ہوتا تو آپ کے ملک میں کھجور کے علاوہ کوئی درخت نظر نہ آتا۔ جیسے سعودی عرب میں باغوں کے باغ ہیں کھجور کے، لمبے لمبے باغ ہیں، بڑے لمبے، یعنی پورے سعودی عرب میں کھجور ملتا ہے آپ کو، اور وافر مقدار میں ملتا ہے۔ ایمان ہے کہ کھجور مسلمانوں کا درخت ہے، اسلام کا قومی درخت ہے، ملی درخت ہے، اور غرقد یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ ہماری گواہی یہودیوں کی غرقد نہیں دے گا، لہذا انہوں نے غرقد کی کاشت کے لیے پوری دنیا کے اندر سرمایہ کاری کر دیا کہ غرقد کے درخت کو کاشت کرو، جب دجال آئے گا مارا جائے گا، پھر ہم پکڑے جائیں گے تو ہم اس درخت کے اگر پیچھے ہوں گے ہمارا نہیں بتائے گا۔ یہ اتنا یقین ہے ان لوگوں کو۔ لہذا مسلمانوں سے درخواست ہے، اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اور غرقد کی بجائے وہ درخت جو مسلمانوں کا درخت ہے، جس سے آپ کی معیشت بھی مستحکم ہونی ہے اور آپ نے امیر بھی ہو جانا ہے، آپ کے ملک سے بھوک اور غربت ختم ہونی ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس درخت کو کاشت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔